نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ تو بھئی ہماری اقامت نماز کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ اقامت نماز کے لیے، نماز کو قائم کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کن کن باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو کل کے درس میں مکروہات نماز کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی کہ نماز کے اندر کون کون سی چیزیں مکروہ ہیں۔ تو بھئی نمبر 18 کہ سستی یا کاہلی کی وجہ سے سر کے اوپر ٹوپی یا پگڑی نہ پہننا، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ بلا وجہ نہ پہننا، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، نماز کے اندر کراہت آ جاتی ہے۔ البتہ نماز بغیر ٹوپی رومال پگڑی کے ہو جائے گی، لیکن نماز کے اندر کراہت آئے گی، کیونکہ ٹوپی پگڑی پہننا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی حالات کے اندر بھی بغیر نماز کے بھی مستقل امامہ شریف پہنتے تھے، ٹوپی پگڑی پہنتے تھے۔ تو بھی جو لوگ اس بات کو دلیل پکڑتے ہیں کہ ٹوپی نہ بھی پہنے تو نماز ہو جائے گی، کوئی عذر کی بات نہیں، کوئی کراہت کی بات نہیں، پگڑی نہ بھی باندھے تو نماز ہو جائے گی، کوئی نماز میں کراہت کوئی چیز نہیں آتی۔ تو بھئی یہ ایک عوامی مسئلہ ہے کہ عوام اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر ٹوپی نہ پہنے تو نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، کراہت نہیں آئے گی، پگڑی نہ باندھے نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی۔ لیکن اگر علماء سے یہ بات پوچھی جائے، کسی مسلک کے بھی علماء سے، آپ دیکھ لیں اکثر علماء اہل حدیث بھئی اسی مسلک کے لوگ ٹوپی پگڑی نہیں پہنتے، عام لوگ جو کبھی نماز میں کراہت نہیں آئے گی اگر ویسے بھی نماز پڑھ دیں، لیکن جو ان کے امام مسجد علماء جو ہوتے ہیں، آپ کسی کو بھی بغیر ٹوپی پگڑی کے نہیں دیکھیں۔ بھئی اصل بات، کیونکہ ہمارے لیے حضور کی زندگی ہے، صحابہ کی زندگی ہے، تبع تابعین، سلف صالحین، اور موجودہ وقت کے اندر جو ہمارے امام مسجد علماء ہیں، علم والے، یہ ہمارے لیے معتبر ہیں۔ ہم ان سے مسائل پوچھیں، حضور کی زندگی پوچھیں، ان سے سمجھیں۔ تو بھئی جو علماء ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ کبھی بغیر ٹوپی پگڑی کا آپ کو نظر نہیں آئیں گے، نہ نماز پڑھاتے نہ نماز پڑھتے۔ تو بھی ہم اپنی طرف سے مسائل کو نہ گھڑیں، اپنی طرف سے مسائل نہ بنائیں، تمہیدیں نہ باندھیں، بلکہ علماء سے مسائل کو پوچھیں، علماء سے مسائل کو حل کریں۔ اس کے ذریعے ہمارے لیے کوئی بہترین رستہ نکلے گا۔ اگر اپنی مرضی سے، اپنی سوچ سمجھ کے اوپر ہم فیصلے کریں گے تو پھر کسی بنیاد تک، ہم کسی مسئلے کے حل تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ تو کسی بات کو پرکھنے کے لیے، کسی بات کی مضبوطی کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہرحال بھائی کوشش کی جائے کہ جب بھی نماز پڑھے آپ تو بھی پگڑی باندھ کر یا ٹوپی امامہ پہن کر آپ نماز پڑھیں، یہ مستقل حضور کی سنت ہے۔ اگر سستی کاہلی کی وجہ سے آپ جان بوجھ کر نہیں پہنتے تو نماز کے اندر کراہت آ جائے گی، البتہ نماز ہو جائے گی۔ اور نمبر 19 کہ نماز کے اندر آنکھوں کو بند کر کر نماز پڑھنا، نماز کے اندر آنکھوں کو بند کرنا، لیکن اگر یہ آنکھیں بند کرنا دل لگانے کے لیے ہو کہ تاکہ ادھر ادھر دھیان نہ جائے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب آنکھیں بند کرتے نماز کے اندر تو دل کی نماز کی طرف دھیان زیادہ توجہ ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے اپنی اپنی ہر بندے کی۔ لیکن اگر ویسی آنکھیں بند کر لی جان کر، ویسی بلا وجہ، تو پھر یہ آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے، آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے۔ اسی کی وجہ بیان فرمائی گئی ہے۔ اس کے اوپر ایک مسئلہ ہے کہ بھئی آنکھیں جب بند کریں گے، ہمارے سامنے اندھیرا ہوگا، ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، تو اندھیرے کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے کہ کوئی چیز انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، کوئی کیڑا مکوڑا نقصان پہنچا سکتا ہے، کوئی موذی جانور، کوئی سانپ ڈنگ مار سکتا ہے اندھیرے کے اندر، تو اندھیرے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح آنکھیں بند کر کے بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، کہیں کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے۔ تو
تو بھائی اس لیے اگر دل جمی کے لیے یہ عمل کیا جائے، کوئی خاص کوئی عمل کر رہا ہے، کوئی تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے دل جمی کے لیے کہ تاکہ آنکھیں بند کر کے میرا دھیان اور زیادہ اللہ کی ذات کی طرف ہوگا، تو اس صورت کے اندر یہ جائز ہوگا۔ لیکن اگر جان بوجھ کر ویسے ہی کی تو پھر بھائی نماز کے اندر کراہت آ جائے گی، نماز مکروہ ہو جائے گی، اس عمل سے بچا جائے۔ اور نمبر 20، امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا، امام کا محراب کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھانا یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ ہاں اگر اس کے پاؤں محراب سے باہر ہوں تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ بھائی جب محراب یہ آپ دیکھیں محراب، اگر امام اس محراب کے اندر کھڑا ہوا تو پھر نماز مکروہ ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ محراب یہ مسجد سے علیحدہ ہے، یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، یہ صف کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ بس شرعی مسئلے کی بات ہے کہ محراب جب بھی حضور کے زمانے میں محراب بنائے گئے یا ممبر و محراب بنائے گئے، صحابہ کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں محراب بنائے گئے، تو اس وقت بادشاہ ہوا کرتے تھے، امام مسجد بادشاہ ہوا کرتے تھے، تو بادشاہوں کی تعظیم کے لیے ان کے لیے تخت بنایا جاتا، اونچی جگہ بنائی جاتی کہ تاکہ بادشاہ یہاں پر آ کر بیٹھے، ممبر پر آ کر بیٹھے، واعظ و نصیحت کرے۔ اور حضور کے زمانے میں بھی بنائے گئے، صحابہ کے زمانے میں بھی یہ بنائے گئے، لیکن اس کے بارے میں مسئلہ یہ کہ محراب مسجد سے باہر ہوتا ہے۔ اگر امام صاحب نے نماز محراب کے اندر کھڑے ہو کر پڑھائی تو نماز مکروہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے کوشش کی جائے کہ مصلی تھوڑا سا محراب سے مسجد کے اندر ہونا چاہیے، کم از کم امام کے پاؤں مسجد کے اندر ہونے چاہیے۔ اس لیے آپ غور کریں کہ جب بھی مصلی بچھا ہوتا ہے محراب کے مکمل اندر نہیں ہوتا، تھوڑا سا باہر ہوتا ہے۔ اگر مسجد میں آپ کھڑے ہوں گے، اگر آپ کا چہرہ آگے چلے گا پھر نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ اگر آپ مکمل محراب کے اندر کھڑے ہو گے تو نماز آپ کی مکروہ ہو جائے گی، نماز میں کراہت آ جائے گی، کیونکہ یہ مسجد کا حصہ مسجد میں شامل نہیں ہے۔ اور اس سے یہ ہوگا کہ بھی آپ کے پیچھے مقتدی کھڑے، یہ مسئلہ امام کے بارے میں، اگر اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ویسے ہی تو پھر نماز ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ امام کے بارے میں کیوں؟ کیونکہ امام کے پیچھے مقتدی سارے کھڑے، امام کا تعلق، اس کا لنک مقتدیوں کے ساتھ ہے۔ اگر وہ محراب کے اندر کھڑا ہو گیا تو اس کا لنک، ربط مقتدی سے کٹ جائے گا، دو حصے بن جائے گے، امام علیحدہ مسجد سے باہر ہو گیا اور مقتدی مسجد کے اندر ہو گئے تو امام کا ربط مقتدیوں سے کٹ جائے گا، تو نماز مکروہ ہو جائے گی، نماز میں کراہت آ جائے گی۔ اس لیے امام کا مقتدیوں سے ربط رکھنا، منسلک رہنا یہ ضروری ہے۔ تو اس کو ربط کو قائم رکھنے کے لیے امام کے پاؤں مسجد کے اندر ہونے چاہیے، مکمل محراب کے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ اگر محراب کے اندر کھڑا ہو گیا تو نماز مکروہ ہو جائے گی، نماز میں کراہت آ جائے گی، البتہ نماز ہو جائے گی، نماز کے ثواب میں کمی آئے گی، نماز کے اندر کراہت آ جائے گی۔ نمبر 21، اکیلے امام کا ایک ہاتھ اونچی جگہ پر کھڑے ہونا، اکیلے امام کا ایک ہاتھ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانا مقتدیوں کو نماز مکروہ ہو جاتی ہے، نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح آپ نیچے کھڑے ہوئے اور بھی امام کے لیے آپ نے اتنی اونچی جگہ، ایک ہاتھ اونچی جگہ بنا دی، امام صاحب اوپر کھڑے ایسے سینے پر چڑھ کے اوپر کھڑے، تو اس طرح نماز مکروہ ہو جائے گی۔ ہاں البتہ مقتدی بھی امام کے ساتھ اوپر ہو۔ بھئی اگر مسجد نیچی ہے، مسجد کا صحن جگہ اونچی جگہ پر ہے اور امام بھی وہاں پر، مقتدی بھی وہاں پر اسی اونچی جگہ پر ہے، تو پھر نماز مکروہ نہیں ہوگی، پھر نماز ہو جائے گی۔ اگر مقتدی نیچے ہو اور امام ایک ہاتھ اونچی جگہ پر ہو تو نماز مکروہ ہو جائے گی، اس عمل سے بچا جائے۔ اور نمبر 22، ایسی صف کے پیچھے اکیلے کھڑا ہونا کہ جس میں خالی جگہ ہو۔ مثال کے طور پر پہلی صف مکمل بندی ہوئی ہے اور ایک بندہ پیچھے سے آیا اور اکیلے صف پہ کھڑا ہو گیا، اب اس کو یہ یقین ہے کہ پیچھے سے کوئی بندہ بھی نہیں آئے گا، کوئی بھی نہیں آئے گا، اکیلا صف میں کھڑا ہونا یہ مکروہ ہے۔ یا تو کوشش کرے کہ اگلی صف میں سے ایک بندے کو پکڑے اور اپنے ساتھ کھڑا کر لے، اپنے ساتھ کھڑا کر لے۔ اگر اس نے مکمل اکیلے نے نماز پڑھی، نماز مکمل کی، تو پھر اس کی نماز مکروہ ہو جائے گی، اس کی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اکیلے بندے پر شیطان حملہ کر دیتا ہے، شیطان وسوسے دل میں ڈالتا ہے۔ جب بندہ جماعت کے ساتھ مل کر کھڑا ہو تو پھر شیطان کو موقع نہیں ملتا حملہ کرنے کا، وسوسے ڈالنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو میری اس لیے اکیلے صف میں نماز کھڑے ہو کر پڑھنا، نماز اس سے مکروہ ہو جاتی، اس عمل سے بچا جائے، اس بات کا خیال کیا جائے۔ اور نمبر 23، کسی جاندار کی تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا، کہ آپ نے کپڑے پہنے ہوئے اور کسی جاندار کی تصویر آپ کے کپڑوں پر ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک تو تصویر رنگین کلر والی فوٹو ہو، اس سے تو بالکل بھی نہیں ہوگی، اور اگر نقش و نگار کے ذریعے، اونی دھاگے کے ذریعے، کسی چیز کے ذریعے نقش و نگار جانور کے بنائے گئے ہوں، اس کی تصویر واضح ہو تو اس سے بھی نماز
نہیں ہوگی. اس سے نماز جس سے اس کی شکل و صورت واضح نظر آ رہی ہو کہ یہ پرندہ ہے یا جانور سامنے واضح نظر آ رہا کوئی انسان ہے تو بھائی تب بھی نماز نہیں ہوگی. اس لیے کوشش کی جائے کہ ایسے عمل سے بچا جائے، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے. اور نمبر 24 ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ نمازی کے سر کے اوپر اس کے سامنے دائیں بائیں یا سجدے کی جگہ پر کوئی تصویر لگی ہو تو اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے. تو کوشش کی جائے کہ ایسے کمرے کے اندر اگر آپ نماز پڑھ رہے کوئی بیٹھک وغیرہ کمرہ وغیرہ جس میں کوئی تصویریں لگی ہو تو ایسی جگہ پر نماز آپ کی نہیں ہوگی. نماز پڑھیں گے نماز مکروہ ہوگی، نماز میں کراہت آ جائے گی، البتہ نماز ہو جائے گی لیکن نماز مکروہ ہو جائے گی. تو کوشش کی جائے کہ جب بھی نماز پڑھے تو خاص خیال کرے کہ کمرے کے اندر تصویریں وغیرہ نہ ہو، اگر لگی بھی ہو ان کو اتار کر رکھ لے، ان کو اتار کر رکھ لے. اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ جس جگہ پر کتا اور تصویر ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو کوشش کیا کریں کہ تصویر بنانے کا مقصد کوئی نہیں، ایسے ہی اپنے گھروں میں ہم لٹکا دیتے ہیں میرے دادے کی تصویر، میرے نانے کی تصویر، میرے فلاں کی تصویر، میرے بڑے بھائی صاحب کی تصویر ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، یاد دہانی کی لٹکا رکھی ہے. تو بھائی اس تصویر لگانے کا مقصد کوئی نہیں. جب رحمت کے فرشتے ہی گھر میں نہ آئے تو اس تصویر کا کیا مقصد ہے؟ بھائی وہ تو ایک تعظیم کے لیے، کیا مقصد؟ اس کا مقصد کوئی نہیں. صرف تعظیم، ساری بڑائی عظمت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. کیونکہ مشرکین مکہ تعظیم کے لیے اپنے بتوں کی تصویریں سامنے لگاتے تھے، بتوں کی تصویریں سامنے لگاتے تھے. تو وہ اس لیے ہر اس عمل سے بچا جائے جس سے حضور نے منع کیا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا. تو بہرحال ایسی جگہ پر نماز پڑھنا جہاں پر تصویر ہو، تصویریں لگی ہو تو وہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، نماز پڑھنا مکروہ ہے. نمبر 15 کہ آیتیں سورتیں تسبیحات کو اپنی انگلیوں پر شمار کرنا. انگلیوں پر تسبیحات پڑھ رہے ہیں آپ، گن گن کر کہیں بھول نہ جاؤں، صورتیں پڑھ رہے ہیں، آیتیں پڑھ رہے ہیں تو اس سے نماز آپ کی مکروہ ہو جائے. کیونکہ آپ جب گنیں گے تو آپ کا دھیان نماز سے ہٹ جائے گا، اپنی نماز سے آپ غافل ہو جائیں گے، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے. تو کل کے درس میں انشاءاللہ آگے مکروہات اور نماز کے مکروہ اوقات بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد نماز کا مکمل طریقہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ نماز کس طرح ہم نے پڑھنی، نماز میں کیا کیا ہم نے پڑھنا ہے، نماز کا ترجمہ مکمل اس کی تفسیر انشاءاللہ بیان کی جائے گی. تو بھائی تمام بھائی باتوں کا خیال کریں گے، کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان تمام باتوں سے بچا جائے کہ تاکہ ہماری نماز کامل مکمل بن جائے اور ہماری نماز اللہ کے حکم کے مطابق، حضور کی سنت کے مطابق ہماری نماز ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری نماز قائم ہو جائے گی اور ہمیں مکمل اس کا اجر و ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم اغفر وارحم انت خیر الراحمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم احیاء والاموات. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. آمين يا رب.